منبر پر رونق افروز آبروئے خاندان برکات تاج المشائخ حضور سیدی مرشد اجازت سیدی امین ملت مدظ اللہ العالی مشفق و مہربان حضور شرف ملت اور ہم سب کے انتہائی کرم فرما حضور رفیق ملت سیدی سرکار نجیب میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، میرے مربی میرے قائد حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل اور بالخصوص ولی عہد خانقاہ عالیہ برکاتیہ حضور سرکار کلاں سیدی امان میاں صاحب، وہ جمیع حاضرین و حاضرات، السلام علیکم علیکہ وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج ہم سب پھر ایک مرتبہ عرس قاسمی کے موقع پر 99 عرس میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ سال 100 سالہ جشن کی برکتیں ہم سب حضور سیدی امین ملت، حضور سیدی شرف ملت، حضور سیدی رفیق ملت کے ساتھ انشاءاللہ منانے کا شرف حاصل کریں گے۔ تھوڑا سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں صرف ایک بات آپ سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل سنور جائے، دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ دنیا اور آخرت کو اچھی کرنے کے لیے ہر انسان بے چین ہے۔ کوئی یہ تصور کر رہا ہے کہ مال جمع کر لو صرف دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، ڈگریاں جمع کر لو صرف دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی، اچھی سواریاں حاصل کر لو دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، انسان چاہے جو کر لے اپنی دنیا اور آخرت کو اس وقت تک کہ وہ سنوار نہیں سکتا جب تک کہ اپنے دل کو نہ سنوارے، اس لیے کہ انسان کے سینے میں جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جب تک انسان کا دل نہیں سنور جاتا انسان نہیں سنور سکتا، اور جب انسان نہیں سنور سکتا تو نہ اس کی دنیا سنور سکتی ہے نہ اس کی آخرت سنور سکتی ہے۔ غالب نے کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، آدمی تو سب ہے لیکن انسان کب بنتا ہے؟ اللہ اکبر، جب اس کا دل سنورتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کی ترقی کا راز، انسان کی بلندی کا راز، انسان کی اشرفیت کا راز، انسان کی افضلیت کا راز اس کا دل ہے۔ یہ سینے میں جو گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہے یہ دل بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ انسان کے سینے میں لٹکتا ہوا بائیں طرف گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو پورا انسان سنور جاتا ہے، اور وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا انسان بگڑ جاتا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ اسے دل کہتے ہیں، آگاہ ہو جاؤ اسے دل کہتے ہیں۔ اور دل کیسے سنورتا ہے؟ دل سنورنے کی ایک ہی چیز ہے، اس لیے کہ دل جب دلدار کے حوالے کر دیا جائے، دل جب احمد مختار کے حوالے کر دیا جائے، یعنی تعلق بالرسول اپنا مضبوط کر
کر لیا جائے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے. دل تو محبت کرنا جانتا ہے, دل تو پیار کرنا جانتا ہے, دل تو الفت کرنا جانتا ہے. کسی کا دل کسی حسن سے پیار کرتا ہے, کسی حسین سے پیار کرتا ہے, کسی کا دل گانوں سے پیار کرتا ہے, کسی کا دل گناہوں سے پیار کرتا ہے. یاد رکھنا, صرف پیار دل کو سنوار نہیں سکتا, بلکہ اس کا پیار, جس کا پیار عبادت ہے, جس سے پیار کا حکم ہے, جس سے محبت کا حکم ہے, جب انسان اس سے پیار کرتا ہے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے. اور تعلق بالرسول جب مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان کا دل سنور جاتا ہے. ملائکہ اس پہ رشک کرتے ہیں جس کے سینے میں عشق رسول والا دل ہوتا ہے. ارے وہ زمین کے اوپر ہی صرف عزت نہیں پاتا, بلکہ جب عشق والا قبر میں جاتا ہے تو فرشتے بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا, جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. اور یہ دل سنورتے کیسے ہیں, دل سنوارنے کا نسخہ کیا ہے, دل میں عشق رسول آتا کیسے ہے؟ یاد رکھیں, عشق مصطفیٰ کوئی بازار میں ملنے والی چیز تو نہیں کہ اسے خریدا جا سکے. اللہ اکبر, عشق مصطفیٰ حاصل کرنے والا کوئی سرمایہ تو نہیں کہ انسان جنگ و جدال کے ذریعے سے, کاوش اور کوشش کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے. عشق مصطفیٰ کی شمع وہیں پر دل کے اندر روشن ہوتی ہے جب کسی صاحب دل کا قرب نصیب ہوتا ہے, جب کسی صاحب دل کا قرب نصیب ہوتا ہے, جب کسی صاحب دل کی صحبت نصیب ہوتی ہے, جب کسی صاحب دل کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو دل سنورتا نظر آتا ہے, دل میں عشق کے چراغ جلتے نظر آتے ہیں, دل میں عشق کی شمع روشن ہوتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر, ماہرہ مطہرہ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں کے مشائخ حضور صاحب البرکات سے لے کر کے آج تک جتنے مشائخ ہیں, انہوں نے ایک ہی مشن پہ کام کیا کہ پوری امت کا تعلق بالرسول مضبوط کر دیا جائے, سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کر دی جائے. اسی لیے اس خانقاہ کا درہ امتیاز ہے, کیسا بھی بندہ ہو جب یہاں سے جڑتا ہے تو عشق مصطفیٰ کے اندر سرشار ہوتا ہوا نظر آتا. اس کی بہترین مثال, اس کی بہترین مثال آپ دیکھ لیں. حضور تاج الفہول ہو, حضور سیف اللہ المسلول ہو, یا پھر گزشتہ صدی کے مجدد میت ماضیہ, فخر زمین و زمن, سرمایہ اہل سنن, امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کی ذات ہو, یا حضور حجت الاسلام کی ذات ہو, یا حضور مفتی اعظم کی ذات ہو, یا حضور صدر الشریعہ کی ذات ہو, یا پھر اور بھی نام لے لیں, اور پھر نیچے جب آپ آتے ہیں حضور سید العلماء کو لے لیں, حضور احسن العلماء کو لے لیں. یہ تو انہی خاندان کی, اسی خاندان کے یہ چشم و چراغ ہے. آپ دیکھیں یہ جب بھی لوگ ان سے جڑے ہیں تو جڑنے کے بعد ایسے عشق کے قلندر بنے ہیں کہ جام خود ہی نہیں پیتے بلکہ دوسروں کو بھی بھر بھر کے پلاتے ہیں. آپ جا کر کے تاریخ پڑھ لو, حضرت عین الحق عبد المجید میاں کی جب تک مہریرہ نہ آئے تھے عشق تو تھا مگر وہ نہ تھا جو بعد میں آیا. مولانا عبد القادر بداچونی کے پاس عشق تو تھا مگر وہ نہ تھا جب تک کہ مہریرہ سے اللہ اکبر رشتہ نہ جڑا. اور پھر خود امام احمد رضا کو دیکھ لو, ارے پیدائشی عاشق رسول تھے, عاشق تو تھے, عشق معراج اس وقت پاتا ہے جب آل رسول سے دل کا تعلق جڑ جاتا. اور آل رسول نے نگاہوں کا جام پلا کر ایسا عاشق بنایا, ایسا عاشق بنایا کہ آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کو اگر امام عشق و محبت کے نام سے جانا جا رہا ہے تو یہ مہریرہ کے بزرگوں کا صدقہ ہے.
یہ مہاریرا کی خیرات ہے، اس لیے کہ امام احمد رضا تو یہاں آنے سے پہلے بھی شاعری کرتے تھے، یہاں آنے سے پہلے بھی قلم چلاتے تھے، لیکن آنے سے پہلے کا قلم دیکھو اور آنے کے بعد کا قلم دیکھو تو آپ کو فرق نظر آئے گا کہ جب آل رسول سے دل کے تار جڑے تو پھر باتیں کیسی کہی ہے. کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. کیا مزے میں کہتے ہیں اللہ اکبر اس ذات کو جسے احمد رضا کہتے ہیں. اگر فنا فی الرسول کسی چوکھٹ نے بنایا ہے تو وہ اسی مہاریرا کی چوکھٹ ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بنی ہے. رسول اللہ نے صاحب البرکات کو عالم بیداری میں آ کے کہا تھا کہ تمہیں یہی رہنا ہے. غوث اعظم نے عالم بیداری میں آ کے کہا تھا کہ تمہیں یہی رہنا ہے. پتا چلا یہ خود کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی بسائی ہوئی ہے. تو اس کے فیضان کی بات تو جدا ہے. امام احمد رضا قبر مزے میں عشق رسول کا جام یوں پلاتے ہیں. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. اللہ اکبر. ارے کوئی تو بات تھی. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب مہاریرا کی گلیوں میں آتا تھا تو ننگے پیر چلتا نظر آتا. جس گلی میں امام احمد رضا ننگے پیر چلے ہیں یہ وہی گلیاں مہاریرا مطہرہ کی ہے. ابھی میں اپنے استاد محترم اور اپنے قائد کے ساتھ چائے پی رہا تھا تو میں نے حضرت سے عرض کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں امام احمد رضا ننگے پیر چلے ہیں. تو حضرت نے مجھے ایک جملہ کہا کہ بیٹا مہاریرا کو بصارت سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مہاریرا دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، مہاریرا کو دیکھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے. اور جنہوں نے بصیرت کی آنکھ سے مہاریرا کو دیکھا پھر وہ ہمیشہ کے لیے مہاریرا ہی کرتے رہ گئے. تو یاد رکھیے یہ مہاریرا وہ ہے جس نے دلوں کا تعلق عشق رسول کے حوالے سے جوڑا ہے. اور تقریباً الحمدللہ کم و بیش 4 صدیاں بیت رہی ہے مہاریرا مطہرہ کو. اور اگر اوپر دیکھا جائے تو تقریباً اللہ اکبر 800 صدیاں اس خاندان کی بیت رہی ہے دین متین کی خدمت کرتے ہوئے. میر سید محمد دعوت الصغریٰ سے لے کر حضور احسن العلماء تک جب آپ نیچے نیچے آئیں گے ایک ہی کام کیا اللہ اکبر عشق مصطفیٰ کا جام پلایا، عشق مصطفیٰ کا جام پلایا. اور آج بھی مہاریرا کے میخانے سے عشق مصطفیٰ کا جام بٹ رہا ہے. اور ہم یہ شکر کے ساتھ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ کل بھی مہاریرا کے مشائخ نے دلوں کو سنوارا تھا اور آج بھی مہاریرا کے مشائخ جیب پر نہیں بلکہ دل پر نظر رکھے ہوئے ہیں جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں. بہت سے لوگ جاتے ہیں تو لے کر آتے ہیں لیکن یہ میرے مہاریرا کے سرکار ہے جاتے بھی ہیں اور دے کر بھی آتے ہیں. ارے وہ پیر کیا جو عطا نہ کرے، ہم نے تو لینے والا پیر کبھی نہیں دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ دینے اور لٹانے والا پیر دیکھا. اجمیر کا خواجہ ہو وہ بھی دیتا نظر آتا ہے، اور لاہور کا داتا ہو وہ بھی دیتا نظر آتا ہے. بغداد کے غوث الاعظم دستگیر کی تو بات ہی جدا ہے. ایسا دیا اور اتنا دیا جس کو دیا دینے والا بنا دیا. پتا چلا آج بھی یہاں خانقاہی روایات زندہ ہیں. بس آخری بات عرض کر کے چونکہ میرا 15 منٹ کا وقت پورا ہوتا ہے اور حضور سیدی رفیق ملت نے پہلی مرتبہ مجھے وقت کا پابند کیا ہے تو میں بالکل اپنے وقت پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، دنیا اور آخرت کا سنورنا دل کے سنورنے پر ہے. اپنے دل کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑیے. کس کس کو دل دیتے ہو، کس کس کو حضور کے عشق کا دعویٰ کرتے ہو اور موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر رکھتے ہو. کس کس کو دل دیتے ہو، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو
کرکٹ کے لیے تو وقت نکالتے ہو، نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ کیونکہ نماز تو میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جو کام میلاد النبی کی سجاوٹ میں بھی نمازوں کو ترک کر دے وہ قوم عزت کیسے پا سکے گی؟ جو کام عاشورہ میں امام حسین کے جلوس کے انتظام میں بھی نمازوں کو ترک کر دے وہ قوم عزت کیسے پا سکے گی؟ عشق تو یہ ہے کہ محبوب کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے اور جا سکتا ہے۔ حیرت ہے ہم نے اپنے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قدر نہیں کی۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو آخری بات کہنا چاہتا تھا وہ کہہ کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، پیر کی محبت اسی وقت کام آئے گی جب وہ محبت رسول اللہ تک لے جائے۔ اگر وہ محبت وہیں روک لے، ٹرین وہی کامیاب ہے جو منزل تک لے جائے۔ ٹرین اگر اسٹیشن پر ہی رک جائے اور روک لے تو کتنی خوبصورت ہو، وہ ٹرین کوئی کام کی نہیں ہے۔ تو پیر وہی پیر ہے جو حضور کا سچا عاشق بنا دے، جو اپنے پاس روک لے وہ پیر نہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اگر ہمارا پیر ہمیں کوئی ٹوپی دے دے، کرتا دے دے، نالین دے دے، انگوٹھی دے دے، رومال دے دے تو کتنا پیار کرتے ہیں اس سے، سنبھال کے رکھتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، تجوریوں میں رکھتے ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہم قبر میں لے جائیں گے اس کو۔ بالکل تبرکات قبر میں لے جانا یہ اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، پیر کے دیے ہوئے تحفے کی اتنی قدر کی، کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی ہم نے اتنی ہی قدر کی؟ بہت اچھی بات ہے۔ اللہ نے جو تحفہ دیا تھا کس کے ہاتھوں سے؟ تحفہ نماز دینے والا اللہ اور ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے۔ اب ایسے تحفے کی جو قدر نہ کرے پھر میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی اور کا بڑے سے بڑے کا تبرک بھی اس کو قبر میں کام نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی قرۃ العیون کے اندر یہ حدیث لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے تھے، اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر، اس لیے کہ بے نمازی پر مسلسل اللہ کی لعنت برستی ہے، اس لیے بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کر۔ اسی کتاب میں یہ بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا، اے میرے صحابہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور اللہ کسی کو محروم نہ کرے، کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے۔ آقا علیہ السلام نے جب کہا تو صحابہ کرام سے خود ہی کہا، تم مجھ سے نہیں پوچھتے، تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اے عرس برکاتی قاسمی میں آنے والوں، جس کو کوئی نہیں دیتا اس کو مصطفیٰ جان رحمت عطا کرتے ہیں، اور جس کو حضور بدبخت اور محروم کر دے بتاؤ اسے کون دے سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو عشق رسول کا تقاضا یہ ہے، عرس قاسمی برکاتی میں آنے والوں، آج سے ہم عہد کر کے جائیں گے کہ رسمی اور اسمی عاشق نہیں بنیں گے بلکہ عمل کے میدان کے عاشق بنیں گے۔ یہ مہاریرہ تو ایسی جگہ ہے جہاں صرف نماز ہی نہیں ہوتی بلکہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ اسی مہاریرہ کے ایک دوسرے بزرگ ملنے آئے، میں نام نہیں لیتا، ہمارے بزرگ نیچے اتر رہے تھے، دوسرے بزرگ سیڑھی چڑھ رہے تھے، تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ تو اس بزرگ نے کہا نماز کے لیے۔ فرمایا نماز تو ہو گئی، نماز تو جو جماعت کے ساتھ ہونی تھی وہ نماز تو ہو گئی، اب کون سی نماز پڑھنے جا رہے بزرگ؟ یہاں تقوی کا یہ عالم ہے، ماہریرہ مطہرہ وہ ہے جہاں شریعت اور طریقت
दोनों गले मिलते हैं, उसी को साहिबुल बरकात का आस्ताना कहते हैं, उसी को आले रसूल का आस्ताना कहते हैं, उसी को सरकारे नूर का आस्ताना कहते हैं। यहाँ आए हैं, इबादतें करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, मुर्शिद के चेहरे की ज़ियारत करो। हमारे मखतूम सैयदना मखतूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तो यहाँ तक फरमाते हैं, हर इबादत की कज़ा है, लेकिन बुजुर्गों के चेहरे की वो इबादत है कि अगर एक बार कज़ा हो जाए तो दोबारा वो अदा नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, आसनुल उलमा का चेहरा चला गया, अब बताओ वो चेहरा कहाँ से लाओगे? सैयदुल उलमा का चेहरा चला गया, वो चेहरा कहाँ से लाओगे? हुजूर साहिबुल बरकात का चेहरा चला गया, वो चेहरा कहाँ से लाओगे? दुआ करो अल्लाह इन चेहरों को हमें देखने का शरफ अता फरमाए। अल्लाह अकबर, आज हम हुजूर अमीन मिल्लत को लिबास गौसिया में देख रहे हैं, सिर्फ अमीन मिल्लत को नहीं देख रहे हैं, अमीन मिल्लत के चेहरे में साहिबुल बरकात का जलवा भी देख रहे हैं, अमीन मिल्लत के चेहरे में आले रसूल अहमदी का जलवा भी देख रहे हैं, सरकारे शाहजी मियां का चेहरा भी देख रहे हैं, नूरी मियां का चेहरा भी देख रहे हैं। अरे पढ़ के कहूं, हसनैन करीमैन का नूर की किरणें इस चेहरे में नजर आ रही है, जिनको देख के बरेली का ताजदार कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब। अस्सलाम वालेकुम।